اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم و مبغضہم و منکر فضائلہم و مخلب دینہم وعدائے علی وعدائے حسین من حاضر یوم الى یوم القیامہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى عزاداروں کے درمیان اہل بیت میں شہداء کربلا کے آ چکے ہیں، ان کی خدمت میں ایک درود کا نذرانہ پیش کر دیں۔ نہایت ہی مختصر سے وقت میں عظمت ولایت کے سلسلے میں نزول فضائل کے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں مشت خداوندی کا وسیلہ دیتے ہوئے ایک اور درود کا تحفہ پیش کر دیں۔ ارباب کرم، بالخصوص میرے نوجوانوں، بچوں، جیسے ہی ماہ محرم کا آغاز ہوا چاہتا ہے تو بڑی اونچی سطح سے یہ آواز، یا یوں عرض کروں کہ ناپاک آواز یہ کہتے ہوئے بلند کی جاتی ہے کہ کربلا کی جنگ فروغ کی جنگ تھی، نہیں بلکہ ہاں میں ان سے اتنا عرض کروں گا کہ اصول دین کی جو پہلی اصل ہے اس کے اصل کے لیے جنگ ہے۔ غور فرمایا خادم کیا معروضہ کر رہا ہے؟ اصول دین کی پہلی اصل توحید، توحید کی اصل ہے ولایت۔ خادم دلیل دے گا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ زائرین کا قافلہ نکلنا چاہتا ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھنا ہے نہایت اختصار کے ساتھ، چونکہ ایام عزا کا آغاز تو میں نے چاہا کہ بچوں کو بتاؤں کہ جو آپ 68 دن 2 ماہ 8 دن جو عزاداری کرتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ کس لیے ہم عزاداری کرتے ہیں؟ کیوں یہ سیاہ لباس زیب تن کرتے ہیں؟ کہ یہ بھی افضل ترین عبادت ہے، یہ نہیں، یہی افضل ترین عبادت ہے۔ پیغمبر اسلام کا کہنا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب ان ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ جب بیٹھنا ذکر علی کرنا۔ ماہ محرم کا چاند دیکھا، جب ماہ محرم کا آپ چاند دیکھ چکے ہیں، یہ چاند یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو ولایت کی بقا کے لیے حسین مظلوم کربلا نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ جیسے کہ خادم نے معروضہ کیا کہ یہ فروع دین کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ توحید کا جو اصل ہے اس کی جنگ ہے۔ توحید کی اصل کو ولایت کہتے ہیں۔ اگر توحید ہی اصل ہوتی تو خدا کا لہجہ نہ بدلتا۔ کیا معروضہ کا دلیل دے رہا ہے خادم؟ اگر توحید ہی اصل ہوتی تو خدا مند عالم اعلان توحید
سے مخاطب ہو کر یہ نہ کہتا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہیں تو کیا نہیں، ولایت نہیں۔ ہر چند کے اعلان توحید ہو چکا ہے، اعلان نبوت ہو چکا ہے، اعلان نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ ہو چکے، مگر یہ کہ اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے، خدا مند عالم نے چاہا کہ بتاؤں کہ ولایت کی عظمت کیا ہے، ولایت کی عظمت کیا ہے، تو اعلان توحید کے بعد لہجہ بدل کر یہ کہوں گا کہ اگر ولایت نہیں تو توحید نہیں، ولایت کے سبب توحید ہے، توحید کے سبب ولایت نہیں ہے۔ بتاؤ کلمہ توحید کیا ہے؟ تو کہنا ہوگا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ اگر باہر اس لاؤڈ اسپیکر کے مالک ہیں تو ان سے میرا معروضہ ہے کہ ذرا اندر کا جو باکس بند ہو گیا ہے اس کو کھلوا دیں، ایک درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند، ایک اور درود کا تحفہ بآواز بلند پیش کر دیں۔ کیا ہے کلمہ توحید؟ ہر ایک یہی کہتا ہے نا، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ پہلا پیغمبر اسلام کا نعرہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ اور فلاح پا جاؤ، طے ہو چکا۔ یہ پہلا نعرہ تھا، نعرہ توحید، نعرہ توحید۔ نعرہ توحید کیا ہے؟ تو لا الہ الا اللہ۔ قبل از اعلان ولایت جتنے بھی احکامات آئیں ان تمام احکامات کو پیش نظر رکھ کر اب اس خدا کے لہجے پر اور اس آیت پر غور فرمائیں کہ خداوند عالم اپنے حبیب سے، علت غائیہ کائنات سے، اشرف موجودات سے کس لہجے میں مخاطب ہے؟ یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ تو پتہ چلا رسالت کا کام صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پہنچانا نہیں ہے، کلمہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، کلمہ توحید نہیں، نہ خداوند عالم کا کلام پہنچانا، نہ یہ کہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کا حکم پہنچانا ہے۔ اس لیے خداوند عالم نے عظمت ولایت کو سمجھانے کے لیے سب سے آخر میں اعلان کر یہ بتا رہا ہے کہ اگر ولایت نہیں تو کہاں لا الہ الا اللہ، کہاں قرآن، کہاں نماز، کہاں روزہ، کہاں حج، کہاں زکوٰۃ؟ بلکہ خداوند عالم یہ بتا رہا ہے کہ اگر کلمہ ولایت نہیں، عظمت ولایت کو سمجھا رہا ہے، اگر ولایت نہیں تو رسالت نہیں۔ طے ہو گیا کہ رسالت بربناء ولایت ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد وآل محمد کی بات۔ اب یہ نہیں کہنا کہ رسالت کے سبب ولایت اعلان میدان غدیر کے بعد طے ہو چکا، اب اس پر گفتگو نہیں کی جائے گی، طے شدہ بات ہے کہ رسالت بربناء ولایت ہے، یعنی ولایت کی بنیاد پر رسالت بجی۔ اب رسالت کی جو فرائض ہیں وہ از خود بچ گئے، اور فرمانے ہیں از خود بچ گئے، تو پتہ چلا ولایت کے لیے خداوند عالم صرف یہی نہیں کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خداوند عالم یہ فرما رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، ناس کے شر سے میں بچاؤں گا۔ تو پتہ چلا یہ ناس نماز کے بارے میں جھگڑا نہیں کی، روزے کے بارے میں جھگڑا نہیں کی، حج کے بارے میں جھگڑا نہیں، اگر یہ ناس کا جھگڑا تھا تو ولایت کا جھگڑا تھا۔ اسی لیے خداوند عالم کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، ناس کے شر سے میں بچاؤں گا۔ درود کا تحفہ پیش کریں بابا۔
جواب دے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ کربلا کی جنگ نماز کی جنگ تھی. کربلا کی جنگ نماز کی، تو پھر بتائیں مجھے اس بات کا جواب دیں. اس سوال بیعت کیا ہے؟ سوال بیعت کس سے، کون سوال بیعت کر رہا؟ اگر حسین اس سوال بیعت پر ہاں کہہ دیتے، ہاں کہہ دیتے، اس نجس کی بیعت کر لیتے، اس تاریخ کے بعد سے یہ مانا جاتا کہ خدا بند عالم نے بیعت کی ہے. ہمارا کر رہا ہے خادم غور فرمائے، پڑھیں قرآن پڑھیں. اگر میں کوئی حدیث پیش کروں تو یقیناً یہ کہہ دیں گے کہ نہیں یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا راوی کون ہے، مختلف بحثیں ہوں گی. نہیں، قرآن پڑھو. انما یبایعونک یبایعون اللہ، ان کی بیعت اللہ کی بیعت ہے. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے. یہیں سے خلافت کا مسئلہ حل ہو گیا. اس ایک آیت سے میں دلیل دے رہا ہوں خلیفۃ الرحمن کون ہے. میں کہا تم خلافت رسول کے جھگڑے میں پڑے ہو، یہ تو بتاؤ خلیفۃ الرحمن کون ہے. خلیفۃ الرحمن کون ہے؟ پس جس نے اس نجس کی بیعت نہ کی، طے ہو گیا وہی خلیفۃ الرحمن ہے. درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند. آپ حضرات کی یقیناً پڑھی ہوئی حدیث ہوگی، بچوں کے لیے سنی ہوئی حدیث ہوگی. حدیث قدسی بڑی طولانی حدیث ہے، اس کا ایک جز خادم پیش کرنا چاہ رہا ہے. خدا مند عالم اپنے حبیب سے کرا ہے. حدیث قدسی ہے. خدا کہہ رہا ہے میں نے تمہارا اکرام کیا ہے، میں نے تمہارا اکرام کیا ہے حسنین کے سبب. حسنین کے سبب. میں یہ تو بتائیے کہ حسنین سے پہلے فاطمہ نہیں ہے، حسنین سے پہلے علی نہیں ہے. فاطمہ بھی موجود ہے، علی بھی موجود ہے، مگر خدا مند عالم کہہ رہا میں نے تمہارا اکرام کیا فاطمہ کے سبب نہیں. گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، علی کے سبب نہیں بلکہ حسنین کے سبب. ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ خدا بند عالم حسنین کے سبب رسول خدا کا اکرام کیوں کیا. تو وہ حدیث سہارا بنی، ایک حدیث سہارا بنی. لولا صلح الحسن وحرب الحسین لخربت الدین. طے ہو گیا لخربت الدین. جو نماز کی جنگ کر رہے ہیں جواب دے رہا ہوں، حسن صلح نہ کرتے، حسین جنگ نہ کرتے، حسین جنگ نہ کرتے تو دین خدا ختم ہو جاتا. ابھی طے کرو کہ دین خدا کون؟ جس رسول کا کلمہ پڑھے ہے وہ رسول خدا کرے. الدین وَأَصْلُ الدین فَهُوَ الرَّجُلُ وَهُوَ علی ابن ابی طالب. دین، اصل دین رجل کو کہتے ہیں، اس رجل کا نام ہے علی. طے ہو گیا، طے ہو گیا. ارے باطل سمجھ گیا اور نہیں کیا. درود کا تحفہ پیش کرے بآواز بلند. باطل یہ سمجھ گیا کہ یہ جنگ کاہے کی جنگ ہے، یعنی قاتل حسین سمجھا. مگر دور حاضر کے قاتلوں نے حسین کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ارے نماز 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 کی جنگ نہ. جس طرح سے کہ اعلان ولایت
پر نماز بچ گئی، روزہ بچ گیا، کلمہ لا الہ الا اللہ بچ گیا، کلمہ محمد رسول اللہ بچ گیا۔ بس اسی طرح میدان کربلا میں حسین نے ایک دن میں اپنا بھرا کر لٹا کر یہ بتا دیا کہ نماز بچ گئی، روزہ بچ گیا، لا الہ الا اللہ بچ گیا۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد و آل محمد۔ چنانچہ خواجہ اجمیری نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، میدان غدیر میں بادشاہت کا اعلان ہوا۔ یہاں خواجہ اجمیری کریں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین پناہ، اور نہیں کیا دین پناہ است حسین۔ پتا چلا جو امام کے سائے میں آ جائے اس کو پناہ ہے، اس کو پناہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کو پناہ دینے والا امام، محمد رسول اللہ کو پناہ دینے والا امام، قرآن کو پناہ دینے والا امام، نماز کو پناہ دینے والا امام، روزے کو پناہ دینے والا امام، حج کو پناہ دینے والا، شریعت محمد کو پناہ دینے والا امام ہوتا ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد و آل محمد۔ دلیل ہے جوش خطابت نہیں ہے بلکہ خادم دلیل رکھتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے قرآن علی سے الگ کیا گیا، قرآن نہیں ہوا۔ چند لمحوں کے لیے قرآن کو علی سے الگ کیا گیا تو سمجھایا جا رہا ہے جو ہماری پناہ میں نہیں اس کو تیر مار۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد و آل محمد۔ کیا ہے دین؟ اصل دین کو علی کہتے ہیں۔ ہاں، کربلا کی جنگ امام حسین نے بتا دیا، بول مجھے کیوں ختم کر رہا ہے؟ سبب حلال کو حرام، حرام کو حلال کیا؟ نہیں، امام ہو کر کر کیا میں حلال کو حرام کو حلال کیا ہے؟ امام ہو کر حسین درد دے رہے ہیں۔ صرف یہ لباس پہن لینے سے کام نہیں چلتا۔ ہاں، 25 لاؤڈ اسپیکر لگا کر 5 منٹ کی ذاکری سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ ایک 10 مرثے خان کو بٹھا کر مرثیے پڑھوانے سے کام چلنے والا۔ اپنے نوجوانوں اور بچوں کو بتاؤ، سمجھاؤ کہ یہ عزاداری کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، کیوں ہم فرش ادا بچھاتے ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ نماز کے لیے نہیں، روزے کی جنگ نہیں، حج کی جنگ نہیں ہے۔ حسین کو مدینے میں نماز پڑھنے سے روکا نہیں گیا، وہاں روکا تھا کہ حسین مدینہ چھوڑ کر کربلا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہی نہیں، شب عاشور امام حسین کا کیا عمل تھا؟ نمازیں پڑھ رہے تھے، باطل کو دور حاضر کے باطل کو
حسین یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھ میں مہلت لے کر یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جنگ نماز کی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی فروع دین کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ اصل دین کی جنگ ہے۔ اصل دین کہتے ہیں ولایت۔ تو خادم کیا معروضہ کر رہا تھا کہ خدا بند عالم حبیب سے کہا میں نے تمہارا اکرام کیا، حسن اور حسین کے سبب فاطمہ ہیں، مگر نہیں علی ہیں، حسن اور حسین ان کی صلح ہے، ان کی جنگ ہے، جس کی وجہ سے دین بچ گیا، دین بچ گیا۔ دین کو بچانے کا وعدہ خدا نے کیا ہے۔ خدا نے عالم کر حدیث قدسی ہے کل شیء ہالک الا دینہ، ہر شے کو ہلاک کر دوں گا، میرا دین باقی رکھوں گا۔ اب خدا پر واجب ہوا بارہویں کو پردہ غیبت میں رکھے۔ درود کا تحفہ پیش کریں بابا دے بلند۔ بس میں پڑھ چکا اور چند لمحے آپ حضرات کے درمیان ہیں خادم، اور ایک اعلان سن لیں کہ دو زائرین ہیں، کچھ پیسے کم ہو گئے، اگر ہو سکے حسین کے نام پر دے دو۔ ابھی قافلہ نکلنے والا ہے، ابھی مجھے فون آیا کہ 2 ہیں زائرین، 2 کے حساب سے دیجئے، آپ بتا کے دیجئے کہ کتنے کون سے اگر دینا چاہ رہے ہیں تو رائے حسین میں دے دو۔ یقیناً حسین کسی کا رکھیں گے نہیں، دے دیں گے، وہ پلٹا دیں گے، مگر چونکہ وہ زیارت کا قصد کر چکے ہیں، ارادہ کر چکے ہیں، وہ چنانچہ ان کو مایوس مت کریں۔ بہت بڑی عظمت ہے کہ رائے حسین میں خیرات کرنا، یہ رائے حسین ہی ہے، فی سبیل اللہ ہے۔ ہاں میں انشاءاللہ تعالی میں ذکر کروں گا۔ ایک اور درود کا تحفہ پیش کریں باواد بلند۔ نہیں سب مل کر اگر پڑھتے تو بہتر ہوتا۔ بس دلیل دے رہا یا کربلا کی جنگ ولایت کی جنگ ہے یا نماز کی جنگ ہے، ایک اور دلیل دے رہا ہے خادم۔ ایک تو دے چکا شب عاشور مہلت، شب عاشور مہلت لے کر حسین نے بتا دیا۔ پھر دوسری دلیل دے رہا ہے، حسین عارف سے کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، عارف کا جواب حسین سے ہے، حسین سے کہ نہیں، اب یہ نماز آپ کے جد کے ساتھ پڑھوں گا۔ اگر نماز کی جنگ ہوتی تو حسین پر یہ واجب تھا کہ یہ کہہ دیتے کہ حبیب نماز کی جنگ ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ طے ہو گیا کہ یہ جنگ نماز کی جنگ نہیں ہے بلکہ ولایت کی جنگ ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں بابا دے بلند۔ اللہ اکبر۔ 2 دلیلیں خادم دے چکا، تیسری دلیل اس کے بعد ذکر کو تمام کرو۔ تیسری دلیل، ولایت مرد و عورت پر، ولایت بوڑھے اور جوان پر، سب پر واجب، سن و سال کی قید نہیں ہے۔ نماز کے لیے 15 برس ویٹ کرنا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے، عورت ہے، لڑکی ہے، 9 تو پتا چلا 9 کے بعد نماز واجب ہوتی ہے۔ یہاں تو ولایت عالم ناسوس سے پہلے، عالم ناسوس
یہ جو 3 کلمے کہہ دے وہی تو مومن ہے، عالم ارواح کا مومن، عالم ناسوت کا شیعہ۔ یا اللہ میں کیا معروضہ کر رہا ہوں؟ عالم ارواح کا مومن، عالم ناسوت کا شیعہ۔ یہاں پر شیعہ، یہاں پر شیعہ، عالم ارواح میں مومن۔ تو بتاؤ مومن کیسے؟ ایک کلمے کے سبب نہیں، 2 کلمے کے سبب نہیں، 3 کلموں کے سبب مومن ہے۔ اور ہم مومنین کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، نہیں 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 نہیں، شیعہ کی نہیں۔ شیعوں میں 13 ہے، مومنین میں فرقے نہیں ہے۔ میں غور فرمائے بھائی، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ مومنین میں فرقے نہیں ہے، شیعوں میں 13 فرقے ہیں۔ ایک ناجی ہے، جو ناجی ہے وہی مومن ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد و آل محمد۔ اللہم اغفر مؤمنین والمؤمنات، ہائے 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 ہائے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ کوئی اور مسلمان اس فقرے میں آنے کی کوشش نہ کرے، یہ نہ کہے کہ یہاں پر جہاں مومن کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسلمان کا بھی ہوا ہے۔ نہیں، ان کے لیے خادم دلیل دے گا، ستفترقو امتی بعد 73 فرقہ کلہم فی النار الا۔ تو پتہ چلا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یعنی یہاں پر مسلم اسی کو کہا جا رہا ہے جو مومن تھا، کیونکہ 2 فرقے ناجی نہیں ہیں، 2 نہیں، 1۔ تو وہ ایک کون؟ تو کہنا ہوگا مومن۔ پھر یہاں پر مسلم کیوں؟ پتہ چلا گناہ کے سبب کافر نہیں ہوتا، گناہ کرنے کے سبب کافر نہیں، مسلمان گناہوں کے سبب مسلمان ہوا۔ پتہ چلا اس مسلمان کی مغفرت کی دعا کرنا چاہیے جو 3 کلمے پڑھا ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں بابا دے بلند۔ بات واضح ہو رہی ہے، یہاں پر اختلاف نہیں ہے۔ مومن مسلم، کیوں مومن کے بعد مسلم کہا گیا؟ چونکہ اس سے کچھ گناہ ہوئے مسلم، اللہ نے اس کو پھر ایمان داخلہ دلانے کے لیے آپ سے اور ہم سے یہ کہہ رہا ہے تو اس کے مغفرت کی دعا کر لے، میں مسلمان کو مومن بناؤں گا۔ جو مسلمان ہو گیا تھا اپنے گناہوں کے سبب مسلمان ہو گیا تھا، تم مغفرت کی دعا کرو، میں اس کو پھر مومن۔ تو پتہ چلا عالم ارواح میں مومن ہے، کاہے پر؟ نماز پڑھنے پر، روزے رکھنے کے بنیاد، حج کرنے کے بنیاد پر، زکوٰۃ۔ یہ عالم ارواح ہے، وہاں تو کچھ نہیں ہے۔ 3 کلمے ہیں پیش کیے گئے، ہاں بولے، لو منصبیں لو، لے لو منصب، خدا بند عالم دے دیا،
عالم ارواح میں اقرار تھا، عالم ناسوت میں اظہار ہے۔ ہائے 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 ہائے، نہیں ایک مثال دوں، آپ کی باڈی میں خون کی روانی ہے، دوڑ رہا ہے خون، دوڑ رہا ہے، پتہ چلا خون ہے، اس کا اظہار کہاں سے ہوگا؟ ڈاکٹر سے پوچھو، ڈاکٹر آلہ لے کر پتہ چلا یہ اظہار ہے، یہ اظہار ہے، یا نبض دیکھے گا، نبض یہ دیکھ رہا تو پتہ چلا یہ خون کی روانی کا اظہار یا نبض ہے، یا یہ قلب ہے، یہاں سے اظہار تک کہ بیٹنگ کیسی ہے، ہارٹ بیٹنگ، خاموشی موت، خاموشی موت، پس یہی ہے خاموشی نہ ہونے پائے، جس کا اقرار تھا اس کا اظہار، یہ ہے من کنتو مولا، فہذا علی مولا، خلق کو دکھا کر بتا رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ اگر یہ علی خلق اللہ نہ ہوتا تو ولایت میں اللہ داخل نہ ہوتا۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد وآل محمد کی بات۔ تو چلیں، وقت بڑھ رہا ہے، وقت کافی بڑھ رہا ہے، انشاءاللہ ذکر تو کل سے ہوگا۔ ابھی دیکھنا ہے کہ مومنین کیا پڑھوائیں گے، کیونکہ طے تو بہت کچھ کیا ہوں میں، اب اللہ جانے کہ مومنین کیا پڑھائیں گے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں اور بچوں کو حروف بتاؤں، حروف کی جب خلقت سمجھ میں آئے اس کے بعد حروف کو ملانا بتاؤں گا، کیسے ملایا جاتا ہے، ملنے کے بعد کیا اس پر اطلاق حرف ہوتا ہے یا لفظ ہوتا ہے، اور جب لفظ ہوا تو آیا اس کے کوئی معنی ہے، اب جب معنی ہیں تو ایک لفظ سے اگر کام چلتا ہوتا تو ایک ہی لفظ کو خدا ظاہر کرتا۔ طولانی مضمون ہے، دیکھیں گے، اب پتہ نہیں کہ میں کیا پڑھ سکتا ہوں اور آپ کیا پڑھوا سکتے ہیں، اور اگر دوران تقاریر یہ شکایت آ جائے کہ نہیں قبلہ خشک ہے تو چھوڑ دوں گا، مگر یہ کہ یہ ابتدائی درس ہے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے ابتدائی درس ہے کہ حرف تو سمجھو، جس کے پاس پیٹ چیرے تو الف نہیں ہے، وہی ہے باب علم کا بند ہونا۔ غور نہیں کی، میں کیا کہہ دیا، خیر بہرحال یہ تو میرا کل کا موضوع ہے، کل سے 9 مجالس اسی عنوان پر رہیں گے، اس کے بعد کلمہ آئے گا، حرف سے مسلمان نہیں ہوتے، کلمے سے مسلمان ہوئے، تو بھی کلمہ تو سمجھو کہ کلمہ کہتے کس کو ہے، کلمہ کہتے کس کو ہے، کلمے کو کس نے ظاہر کیا، بینہ بزینہ پہنچنا ہے۔ خیر مختصر یہ کہ کربلا کی جنگ وجود امام بقا باللہ، بقا بس یہ بتانا ہے کہ وہ باقی ہے، اس کو باقی منوانے کے لیے امام کا ہونا، اور یاد رکھو یہ فنا فی الزمانہ نہیں ہے، فنا فی الزمانہ بلکہ یہ فنا فی اللہ ہے، برائے باللہ،
سمجھ میں آئے گا، حسین کی شہادت سے سمجھ میں آئے گا کہ فنا فی اللہ، یعنی یہ اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ روزے نہیں رکھتا، اللہ حج نہیں کرتا، اللہ کے لیے یہ اپنے آپ کو قربان کیے۔ بولو اللہ جس کو زبان دیا ہے گفتگو کرنا میرے ساتھ۔ خادم کیا معروضہ کر رہا ہے؟ غور فرمائے، عرض یہ کر رہا تھا کہ ولایت نوجوان پر واجب، بوڑھوں پر واجب، عورت پر واجب، لڑکیوں پر واجب، بچوں پر واجب۔ سن و سال کی کوئی قید نہیں ہے، سن و سال کی کوئی قید نہیں ہے۔ بچہ جیسے ہی پیدا ہوا، ابھی نماز نہیں پڑھا، روزے نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کیا، بولو اگر وہ دنیا سے گزر جائے، مر جائے، تو خدا جنت اور جہنم کے علاوہ کوئی تیسرا مقام بنایا؟ نہیں۔ تو یہ بچہ جائے گا تو کہاں جائے گا؟ کہنا ہوگا اس کا مقام بھی اگر عالم ارواح کا ہے تو عالم ناسوت کو نہیں دیکھا جائے گا کہ یہاں پر کیا کیا، نہیں دیکھا جائے گا۔ عالم ارواح میں کیا کیا تھا اسی کو دیکھ کر خدا وند عالم اس کو جنت میں کس بنیاد پر جنت ملی؟ ولایت کی بنیاد۔ ایک مرتبہ حسین نے چاہا کہ بتاؤں ولایت کیا ہے، ولایت کیا ہے۔ علی نے چاہا عظمت ولایت کیا ہے بتاؤں، میں تو نہیں ہوں، میں کربلا ہے، مگر بتاؤں عظمت ولایت کیا ہے۔ مرتبہ علی ولی نے، نہ مانگنے والے نے خداوند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوا اور کہہ رہا ہے ایک بیٹا دے، ایک بیٹا دے۔ کاہے کے لیے؟ بقائے ولایت کے لیے، بقائے ولایت کے لیے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں میدان کربلا میں علی نہیں ہے، علی کی صورت ہے۔ ہائے ہائے، علی نہیں ہے، نہیں لفظوں کو بدلوں گا لطف آئے گا۔ امام نہیں ہے، امام کی صورت ہے۔ امام نہیں ہے، امام کی سیرت ہے۔ ہائے ہائے، امام کی سیرت۔ بڑی احتیاط سے خادم گفتگو کر رہا ہے۔ عباس کو میں امام نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ کہہ رہا ہوں امام کی صورت کو عباس کہتے ہیں۔ درود کا تحفہ پیش کرے بابا نے بلا۔ مرتبہ عباس سے حسین نے کہا چلو عباس بہنوں کو سوار کرو، عورت پر جنگ نہیں ہے، عورت پر جنگ نہیں۔ اگر یہ نماز کی جنگ ہوتی تو حسین اپنے ساتھ ناموس کو نہ لے جاتے۔ اگر یہ نماز کی جنگ ہوتی تو حسین علی اصغر کو نہ طلب کرتے۔ ایک جملہ سنیں کیونکہ مجمع میرا سو رہا ہے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ بقائے ولایت کے لیے علی نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، بقائے ولایت کے لیے حسین نے فاطمہ صغریٰ کے سامنے، فاطمہ صغریٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، بیٹی دے دے۔ علی کہہ رہے ہیں اللہ سے دے، اللہ رے عظمت فاطمہ صغریٰ۔
علی اصغر 6 ماہ کے ہوئے، مگر جس وقت کے طلب کیا گیا 13 دن کے تھے، 13 دن کے کاہے کے لیے؟ حسین اصرار کر رہے ہیں اگر نماز کی جنگ ہوتی علی اصغر کو کیوں لے جاتے؟ اگر نماز کی جنگ ہوتی ان بیویوں کو کیوں لے جاتے؟ حسین نے بتا دیا کہ دیکھو یہ کربلا کی جنگ ولایت کی جنگ ہے، ولایت کی جنگ ہے، اور ولایت ہر ایک پر واجب ہے، ہر ایک پر واجب ہے۔ تو چنانچہ عظمت ولایت کو حسین نے فعلی طور پر سمجھا، بتایا، فعلی عملی طور پر کہ دیکھو کیا ہے، کیا ہے، میری جان قربان کہنا آسان، جیسے کئی ایک زائرین جا رہے ہیں زیارت میں کہ پڑھتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، مولا کاش اگر میں ہوتا۔ ابھی غور کیا، شب عاشور حسین نے چراغ کو گل کیا، چراغ گل کر کے کریں دیکھو جو جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، تو پتہ چلا کئی ایک چلے گئے۔ اس کے بعد اس جملے پہ غور کریں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، مولا کاش اگر میں ہوتا، کیا کرتے؟ کلمہ ولایت پر جب آ جائے کوئی ساتھ دے رہا ہے؟ نہیں، کلمہ نہیں بھائی اس معاملے میں ہم کیوں اٹھنا؟ نہ، جہاد فی زمانہ ساخت، ہمارے مذہب میں جہاد نہیں ہے، مگر یہ لسانی جہاد ہے، بولو۔ یہاں کیوں خاموش ہو گئے؟ یہاں کیوں؟ ولایت کا مسئلہ ہے، دیکھو ولایت کے لیے حسین کیسے کیسے قربانیاں دے رہے ہیں۔ صبح عاشور سے عصر تنگ تک بقائے ولایت کے لیے، اب حسین نے دیکھا ولایت بچ گئی، ولایت بچ گئی، ہاں اب یہاں سے ولایت کی ذمہ داری زینب کو دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ 3 محرم دوپہر ٹھیک 1 بجے جو مجلس ہوتی ہے امجد باری صاحب کے ہاں، وہاں پر میں پڑھوں گا۔ کیا ہے؟ شہزادی زینب کی عظمت، مذاق نہیں ہے، کہہ لینا بہت آسان ہے، اپنے بچوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے تڑپتا ہوا دیکھنا۔ یہاں ہم دکن میں یہ دیکھ رہے ہیں اہل بیت کے گھر خوشی ہے، اپنے گھر اگر کوئی مر جائے، میت ہو جائے تو گریہ کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ نہیں، یہ دیکھو اہل بیت کیا کر رہے ہیں، اہل بیت کے گھر خوشی اور تم صفِ ماتم۔ جیسے کہ آج کا جو دن گزرا بڑا خوشیاں والا دن تھا ہمارے لیے، بہت 26 ذی الحجہ سے 29 ذی الحجہ تک یہ خوشیوں کے ایام ہیں، مگر یہاں پر دیکھا گیا کہ سب مجلسیں کر رہے ہیں، عدم معرفت، جانتے نہیں یہ کتنی بڑی خوشی کی تاریخ ہے۔ حیرت تو اس بات پر ہے کہ صاحبان ممبر، ان کو چاہیے، سر پہ امامہ پہنے ہیں تو ان کو چاہیے بتائیں نوجوانوں کو کہ نہیں میں مجلس نہیں پڑھوں گا، مجھے بھی دعوت ہے، کئی دعوتیں آتے ہیں مجھے کرنا، ان ایام میں مجلس نہیں جشن پڑھوں گا، خوشی کے ایام ہیں۔ اگر کوئی 1 کروڑ روپیہ دینے کے لیے تیار ہو، ٹھکرا دوں گا، آزما لو، نہیں چاہیے، کیونکہ بالمقابل اہل بیت کے یہ دام و درم ہیچ ہے، کوئی وقت نہیں رکھتے۔ چنانچہ کہہ لینا بہت آسان ہے، اپنے گھر مر جائے، اہل بیت کے گھر خوشی تو سر و سینہ پیٹ رہے، نہیں، اگر وہاں غم ہے تو تم غم مناؤ، بلکہ یہی نہیں، اپنے غم کو اس غم پر قربان کر دو۔ وہی سمجھا رہی ہے زینب، وہی سمجھا رہی ہے زینب، اور محمد کے لاشیں آئے
میں کوئی ایسی ماں ہے تو لاؤ، لاشوں کے درمیان سجدہ۔ اللہ کربلا پہنچنے سے قابل ہی، کربلا کرب و بلا، کرب و بلا پہنچنے سے قلب ہی تمہارے حسین کے قلب پر داغ ہے۔ کیسے داغ؟ اللہ اکبر۔ ایک تو فاطمہ صغرا مدینے میں ہے، فطری چیز ہے، فطرت کو جھنجھوڑو، خود جواب ملے گا، کتابوں میں تلاش نہ کرو، فطرت کو جھنجھوڑو کہ اگر تم سفر کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو وطن میں چھوڑے، جب سفر کا آغاز کیے، اولاد یاد آئے گی یا نہیں؟ فطرت ہے، فطرت ہے۔ اللہ فاطمہ صغرا کی مر گیا تھی، اور کیا کہہ رہی تھی فاطمہ صغرا؟ بابا میں تنہا ہوں، بابا کم از کم علی اصغر کو چھوڑ دے جائے، نہیں بقائے ولایت کے لیے علی اصغر ضروری تھے۔ مرتبہ حسین نے کہا بیٹی کربلا جا کر تجھے بلا لوں گا۔ حسین نے وعدہ تو کیا تھا فاطمہ صغرا تیرے چچا اور بھائی کو بھیج کر بلا، اگر عباس ہوتے تو بلا لیتے۔ علی اکبر کے سینے پہ پرچی لگی، اب حسین کیسے علی اکبر کو بھیجتے؟ عباس کے شانے جدا ہوئے۔ جزاک اللہ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، دیکھو ان ایام عزا کو غنیمت جانو، جب بھی فرش عزا پر بیٹھو حسین کی ماں فاطمہ الزہرا کی تمنا کو پوری کرو۔ میرے نوجوانوں، خون بہانا نصرت ہے، خدا غارت کرے ان حرامزادوں کو جو خونی ماتم کے خلاف فتوے دے رہے ہیں۔ اور کیا جانو کیا عظمت ہے اس خون کی، ان آنسوؤں کی عظمت کیا ہے۔ دیکھو حرام سے شفا نہیں ہے نا، خون کا پینا حرام ہے، خون کا پینا حرام ہے، مگر یہ دیکھا گیا ہے کربلا میں جو خونی ماتم ہوتا ہے، خونی ماتم ہوتا ہے، تو وہاں کے مومنات اس خون کو جمع کرتے، ان سے پوچھا گیا کہ اس خون کو کیوں جمع کر رہے ہیں؟ کہا جب کوئی ہمارے گھر بیمار ہو جاتا ہے، جب ہمارے گھر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، بطور دوا اس کو پتا چلا اب یہ حرام نہیں رہا جو راہ حسین میں بہ گیا۔ چھوڑو یہ مفتیوں کو، چھوڑو لعنت پڑھو، زنجیر زنی کرو، خمار زنی کرو، جتنا ہو سکے خون بہاؤ۔ اللہ اکبر۔ سوچو کائنات جس کے صدقے میں بنی ہے، کائنات جس کے صدقے میں بنی ہے، خدا کے دلوں میں رہنے والا جبرائیل
جس کے گھر میں آنے کو شرم سمجھتا ہے، ان کی فاطمہ کی عظمت کیا ہوگی؟ ایسی بیوی تمہارے درمیان آتی ہے، ایسی بیوی تمہارے درمیان، تمنا کیا ہے، خواہش کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، اے میرے لال حسین کے آزاد، میرا لال زخمی ہے، جزاک اللہ۔ میں ذکر کر چکا، آپ حضرات پرسا دیے، خدا تم کو سلامت رکھے، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے بجز غم محمد وآل محمد۔ کیسے داغ لے کر حسین تمہارا کربلا پہنچ رہا ہے، میرا یاد رکھو، ایک جملہ میرا کم از کم یہ عشرے میں یاد رکھو، اپنے اپنے گھر جانا، اپنے اپنے گھر جانا، عزا خالوں کو دیکھنا، عاشقان ہر مومن کے گھر، ہم مسجد نہیں بناتے، ہم اپنے گھر میں مسجدیں بناتے مگر عزا خانہ ضرور بناتے ہیں، عاشق خانہ ضرور بناتے ہیں۔ اپنے گھر جانا، عاشق خانے کو دیکھنا، عاشق خانے اس کو ذہن میں رکھنا، عاشق خانے کو دیکھو، عاشق خانے سجے ہوئے ہیں، عاشق خانے سجے ہوئے، 10 محرم کو پھر عاشق خانے دیکھنا، مصائب کی احتیاج لے رہے گی۔ ہم اپنے عزا خانوں عاشق خانوں کو دیکھ کر خود رو سکتے ہیں، اسی طرح کربلا میں فاطمہ کا بھرا کر ایک دن میں میں ذکر کر دوں دیکھ کر، یعنی چاند رات ہے، آج چاند رات ہے، کئی کو محرم ہے، دیکھتے ہیں، ہاں دل کو قرار، ہاں کربلا کے دشت میں بھی خیمے بنے تھے، ساری بیویاں تھی، شہداء کربلا تھے، مگر عصر تک غام، واہ محمد۔ میں ذکر کر چکا آخری جملے، دعائے خیر، ازادہ روح کیسے کیسے داغ ہے، تمہارا حسین کربلا پہنچنا چاہتا، اسرائے راہ میں خاصد آیا، خاصد آ کر کہا کہ یہ مسلم کی جانب سے پیغام ہے۔ کہ کیا پیغام ہے؟ کہ مسلم کی خیر ہے، اب مسلم شہید کر دیے گئے۔ میں ذکر کر چکا، مسلم شہید کیے، جیسے ہی مسلم کی شہادت کا ذکر حسین نے سنا، ایک مرتبہ حسین خیمے میں گئے، مسلم کی بیٹی رقیہ کو اپنی آغوش میں بٹھایا، زانوں میں بٹھایا، سر پر ہاتھ پہنا، سر پہ ہاتھ، کانوں میں بندے پہنا۔ ایک مرتبہ مسلم کی بیٹی نے کہا میرے بابا کی خیر ہے، میرے بابا کی خیر ہے، کیونکہ یہ سلوک یتیموں کے ساتھ ادا کرو۔ آخری جملہ، یہ عمل سکینہ دیکھ رہی تھی، یہ عمل سکینہ دیکھ رہی تھی۔ اللہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے، سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے،